آج وہ شہریار کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ اس نے لپسٹک بھی نہیں لگائی ہوئی تھی، بالکل سادہ سی، بلکہ میک اپ کرنا تو ایک طرف، آج تو سر پر چادر لی ہوئی تھی۔ ایک فقیر اور چند راہگیر گاڑی کے پاس آئے تو اس نے بقیہ چہرہ بھی چادر میں چھپا لیا۔ شہریار نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر پوچھا، آج تم نے اپنا حلیہ کیسا بنایا ہوا ہے اور چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتی، کمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرے لیے تم شرمندگی کا باعث ہو؟ شہریار حیران رہ گیا۔ آپ خاندانی شخص ہیں، آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے، آپ کی ذلت ہوگی، کمل طنزیہ انداز میں بولی۔ نہیں ہوگی ذلت، کیونکہ میں فوزیہ بطول کو پسند کرتا ہوں، کمل بلوچ کو نہیں، شہریار نے قطعیت سے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ کمل نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ یقین کرو فوزیہ، غلط نہیں کہہ رہا، نہ جانے تمہارے ساتھ کیسا سکون ملتا ہے۔ اگر اسی کا نام پسندیدگی ہے تو ہاں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شہریار نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسی وقت کمل کی نظر ان کف لنکس پر پڑی جو وہ دبئی سے لائی تھی، اور شہریار نے کہا تھا کہ وہ کف لنکس پہنتا ہی نہیں۔ آج وہ کف لنکس اس نے شرٹ میں لگائے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا دی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، مجھے ہمیشہ سے ایسے مرد پسند تھے جو سوٹڈ بوٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ مگر کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ شہریار نے حیرانی سے سوال کیا۔ فوزیہ خاموش رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہریار نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا چلو کچھ نہ بتاؤ، یہ لو میری طرف سے ایک گفٹ ہے۔ فوزیہ نے شہریار کے بڑھائے ہوئے گفٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیسا گفٹ ہے؟ اس دن میں لانا بھول گیا تھا، تمہارے لیے لے کر رکھا تھا، شہریار نے جواب دیا۔ میں کھول کر دیکھوں؟ کمل نے بےتابی سے ڈبیا کھولنے کی کوشش کی۔ نہ ابھی نہیں، گھر جا کر کھولنا، شہریار نے اسے روک دیا تو کمل منہ بناتے ہوئے بولی، یہ کیسی شرط ہے؟ مجھے تو بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ پھر آپ جلدی سے گھر ڈراپ کر دیں، کافی تو پی لیں، شہریار نے اصرار کیا۔ چھوڑیں کافی کو، مجھے گھر ڈراپ کریں فوراً، کمل نے ضد کی۔ چلو، شہریار نے گاڑی واپس موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ شہریار نے اسے ڈراپ کیا۔ کمل بھاگم بھاگ اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر بیٹھ کر بےتابی سے ڈبیا کھولی تو نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ ریحان کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ اس کے دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور آنکھیں ملتے ہوئے بڑبڑا کر کمل کی طرف دیکھا۔ خدا کا خوف کرو، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، تم اب تک سوئی نہیں؟ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کمل بہت جذباتی ہوتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازے سے واپس پلٹا اور اندر جا کر بیڈ پر تھم سے بیٹھ گیا۔ یار ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ ایسی کیا چیز ہے جو رات کے 2:30 بجے تم مجھے اٹھا کر دکھانا چاہتی ہو؟ ہے نہ کچھ؟ کمل نے بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا دکھاؤ کیا ہے، ریحان نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ کمل نے ہولے سے مٹھی کھولی تو ریحان نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے، اور وہ بھی ہیرے کی، کمل نے بہت مزے سے جواب دیا۔ ہاں وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، آگے بولو، ریحان نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ مجھے شہریار نے دی ہے، کمل آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ اچھا پھر؟ ریحان کے لہجے میں رتی بھر بھی حیرانی نہ تھی۔ تجھے حیرانی نہیں ہوئی؟ کمل نے تعجب سے پوچھا۔ حیرانی کیسی؟ ایسے گفٹ تو ملتے رہتے ہیں، تمہیں شاید پہلی بار ملا ہے، ریحان نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مگر کمل اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اگر مگر چھوڑو اور سو جاؤ جا کر، ریحان اس کی بات کاٹتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے تحفوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے، خواہ جذباتی ہو رہی ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو۔ ریحان سنو، کمل نے اسے ہلایا۔ یار پلیز جاؤ، صبح مجھے ایک شوٹ پر جانا ہے، سونا بہت ضروری ہے، ریحان نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ جوڑے اور بیزاری سے جواب دیا۔ کمل بہت غصے سے دیر تک اسے گھورتی رہی اور پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے، مرو تم، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی اور دروازہ زوردار آواز سے بند کیا، جس نے ریحان کو اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اف لڑکی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ریحان سر پر ہاتھ رکھ کر بولا اور دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور انگوٹھی ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی کہ اسے کبھی عابد سے کی گئی فرمائش یاد آ گئی، جب اس نے عابد سے کہا تھا کہ اس کی بہت خواہش ہے کہ عابد اسے سونے کی ایک انگوٹھی دے، جیسے فلموں اور ڈراموں میں ہیرو ہیروئن کو خود پہناتا ہے۔
तब आबिद ने उसे बहुत डांटा था कि तुम कैसे फजूल और बेहुदा ख्यालात में जिंदा हो, होश की दवा करो, फिल्मों और ड्रामों से बाहर निकलो। शादी के खर्चे की वजह से मेरा हाथ तंग है, खुलेगा तो दे दूंगा। वो खुले हाथ वाला दिन कभी नहीं आया, लेकिन किस्मत से आज एक खुले हाथ वाला पूरा का पूरा शख्स उसकी जिंदगी में आ गया था। कभी कभी कुदरत आपको छोटी छोटी ख्वाहिशों की हार देकर बड़े बड़े इनामात की सूरत में नवाजती है। उसे बस हमारे सब्र और अपने वक्त का इंतजार होता है। बस हमारे पहचानने की देर है और वक्त आने की देर होती है। वो छोटी सी ख्वाहिश बड़ी नवाजिश के तौर पर हमें लौटा दी जाती है। ऐसा ही आज कमल के साथ हुआ था। वो बहुत खुश थी। वो खुश थी और उस खुशी को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। किसको? शायद उसी को जिसने उसे ये खुशी दी। दिल की ख्वाहिश को रास्ता दे डाला और फोन मिला दिया। शहरियार भी जैसे उसकी कॉल का इंतजार ही कर रहा था। उसने कॉल रिसीव करके हेलो कहा। देख लिया तोहफा? सलाम दुआ के बाद शहरियार ने पूछा। जी, कमल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कैसा लगा? शहरियार ने इश्तियाक से पूछा। अच्छा लगा या बुरा? कुछ तो बताओ। शहरियार ने इसरार किया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन। लेकिन आपको पता है मैं अंगूठियां नहीं पहनती। कमल ने अपने खाली हाथों को देखकर रुक रुक कर जवाब दिया। इसीलिए मुझे लगा था कि तुम्हारी खाली उंगली में ये अंगूठी बहुत खूबसूरत लगेगी। शहरियार ने मुस्कुरा कर कहा। आप मेरे हाथ इतने गौर से देखते हैं? कमल के लहजे में हैरानी थी। गौर से नहीं, बस एक नजर डाली तो एहसास हुआ कि इतने खूबसूरत हाथों को सजना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अंगूठी पहन ली? शहरियार ने पूछा। अभी नहीं, अभी बहुत वक्त पड़ा है। कमल ने कुछ सोच कर ठहर ठहर कर जवाब दिया। ठीक है, मेरे पास भी बहुत वक्त है। शहरयार भी बेपरवाही से बोला। किस बात का? कमल ने फौरन सवाल किया। इंतजार करूंगा कि कब तुम वो अंगूठी पहनोगी। शहरयार ने उसी अंदाज में जवाब दिया। वो खामोश हो गई और थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा बहुत रात हो गई है, अब फोन बंद करती हूँ। ओके बाय। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कॉल खत्म कर दी। दूसरे दिन वो रेहान के साथ नाश्ता कर रही थी कि रहीम का फोन आ गया। वो कुछ परेशान सा था और बात करते हुए झिझक सा रहा था। फौजिया ने उससे पूछा, भाई तू ठीक तो है? परेशान क्यों लग रहा है? फौजिया, तू मुझसे वादा कर किसी को बताएगी नहीं। रहीम ने कुछ बताने से पहले फौजिया से वादा लिया। अरे नहीं बताऊंगी भाई, तेरी कसम। तू बता क्यों परेशान है? फौजिया ने उसे यकीन दिलाया। देख फौजिया, किराए की दुकान तो तूने दिलवा दी, लेकिन अब उसमें सामान डलवाने के लिए भी थोड़े पैसे मिल जाते तो। वो कहते कहते रुका और फौजिया की खामोशी को जांचा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तेरे लिए मुमकिन नहीं तो मैं किसी और को कह देता हूँ। तू फिक्र ना कर, मैं करती हूँ कुछ। लेकिन बता तुझे कितने पैसे चाहिए? फौजिया ने पूछा। यही कोई 2 लाख तक कर दे, रहीम ने इत्मीनान से कहा। 2 लाख? वो सोच में पड़ गई। तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी लौटा दूंगा। रहीम ने उसे खामोश देखकर तेजी से कहा। ठीक है भाई, मैं करती हूँ कुछ, तू बेफिक्र हो जा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रेहान, जो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था, मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ।